تھا جہاں پہ وہ گن گن کے آپ اچھے آگے ڈائگنل جو آپ کے سٹیپس چلتے ہیں نا اس طرح سے وہ چل رہا تھا، اور جو ہے یہی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اپنے پیرنٹس کے پاس بغیر اڑے وہ پہنچ جائے. لیکن اس کو کیا چیز روک رہی تھی؟ بٹ آن ایچ سائڈ آف ہم دا لیج اینڈیڈ ان اے شیئر فال آف پریسیپائز، یعنی کہ وہ انتہائی اسٹیپ تھا. پریسیپائز کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک جو ہے بہت ہی نیرو جو ہے اسٹیپ آپ کا جو ہے ماؤنٹین کا ٹکڑا ہے، جو کہ اور اس کے جو ہے وہ کہاں جاتے سیدھا سی کی طرف. تو مطلب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. جہاں پہ وہ جانا چاہتا تھا وہ بیچ میں اس کے کیزم تھا، وہ آپ کا ہوتا ہے کہ پورا انتہائی بڑا سے ایک رقبہ ہو بیچ کے، اور پھر وہاں سے اڑ کر کے اس کو دوسری طرف دوسرے ماؤنٹین کی طرف دوسرے پلیٹو کی طرف جانا تھا. اور وہ کہہ رہے کہ وہ جو ہے پہاڑ کے کچھ ایسے بیچ میں کھڑا تھا کہ نیچے تو سمندر تھا جو کہ کافی گہرا تھا، اتنا ہی جو ہے پریسیپائز مطلب جو ماؤنٹین کا اس کا ٹکڑا تھا جو کہ اسٹیپ تھا وہ اس سے بھی اوپر تھا کہیں اور. تو وہ مطلب نہ اوپر کہیں جا سکتا تھا نہ کہیں نیچے جا سکتا تھا. اس کو اپنا کام جو کرنا تھا وہ بہت مطلب سٹک ہوا تھا. اس کے ہوپ لیسنس اور آپ کہہ لیں ہیلپ لیسنس تھی کہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا تھا اگر وہ اڑتا نہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے پکچرز کچھ رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ کس قسم کی سچویشن تھی، آپ لوگ امیجن اچھی طرح سے کر سکیں. First of all, let's see the meanings of these words. Ledge. A ledge is a piece of rock on the side of a cliff or mountain, which is in the shape of a narrow shelf. نیرو شیلف کی شکل میں آپ کا وہ جو ہے چٹان کا ٹکڑا ہوتا ہے. لیج وہ چٹان کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ کسی ماؤنٹین کی سائڈ پہ ہوتا ہے یا کلف کی سائڈ پہ ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ آپ کی کسی نیرو شیلف کی طرح ہوتی ہے. نیرو شیلف آپ کا کس طرح کا ہوتا ہے؟ کوئی روشن دان یا کھڑکی سے آگے بڑھا ہوا حصہ جو بارش اور دھوپ کی روک کے لیے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پریسیپائز کا مطلب ہے a very steep rock face or cliff, especially a tall one. جو بہت بڑی آپ کی جو ہوتا ہے راک چٹان لمبا سا اس کو، اور وہ بہت سٹیپ بھی ہوتا ہے، تو مطلب یوں بالکل اس کی جو ہے وہ ورٹیکل اس شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو پریسیپائز کہتے ہیں. اور کلف آپ کا جو ہوتا ہے جو آپ کے سمندروں کے پاس زیادہ تر پایا جاتا ہے وہ بھی سٹیپ ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت سٹیپ ہو جائے گا تو اس کو ہم پریسیپائز کہیں گے، اور اگر وہ سٹیپ ہے اور سمندر کے پاس ہے تو کلف کہیں گے. تو یہ ہم لوگ جو ہیں ورڈز جو ہیں آلٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں، ان کا مقصد تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کا سٹیپ ہے، مطلب یہ آپ اس پہ اس طرح سے نہیں یوزلی جا سکتے. پریسیپائز آپ دیکھ لیں یہ یوں ہوگا کیونکہ بہت لمبا بھی ہے اور بہت جو ہے یہ سٹیپ بھی ہے، لیکن یہ سمندر کی طرف جا رہا ہے تو یہ آپ کا کلف اور پریسیپائز دونوں کو کور کر رہا ہے، دونوں اس میں آ جاتے ہیں آپ کے. یہ بھی دیکھیں یہ آپ کا سمندر کی طرف جا رہا ہے اور یہ آپ کا پریسیپائز، اس کے آپ دیکھ لیں بالکل ورٹیکل ہے یہ کس طرح سے بہت سٹیپ ہے یہ آپ کا. نیکسٹ از اچھا اس کی لیج جو ہے مطلب وہ کچھ اس پوزیشن میں ہے کہ اوپر بھی اس کی پریسیپائز ہے، دیکھیں جو اس کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ چھوٹا سا ہے، اور اس کے پیرنٹس یہاں پر ہیں جہاں پہ آپ امیجن کریں کہ یہ آپ کے سیگل ہے اور یہ اس کے پیرنٹس اور یہاں پہ اس کے بہن بھائی ہیں. اس کو یہاں سے جانا ہے وہاں پر، اور نیچے کیا ہے کیزم ہے، یہ کیزم ہے آپ کا. یوزلی آپ کا کیزم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خالی جگہ جو آپ کی ہوتی ہے یہ اس کو اڑ کر کے یہاں پہ کہیں جانا ہے یا یہاں پہ کہیں جانا ہے. ابھی وہ اس پوزیشن میں ہے، اس کو یہاں جانا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کور ایریا کیسے کور کرے گا کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتا، اور اس کے پیرنٹس یہاں سے اس کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کب وہ اس پوزیشن میں آتا ہے اور کام کرتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ کیا سچویشن ہے، کس طرح سے لیج ہے، کیا آپ کی پریسیپائز کیا ہے. یہ آپ کے لیج کے وہ جو ہے نا برنک ورڈ ابھی یوز ہوگا تو وہ یہ کہلاتا ہے کہ بالکل کونے پہ. جب وہ آیا تھا نا، جب سٹارٹ ہم نے کیا تھا کہ وہ اڑتا ہوا آیا برنک کی طرف اور پھر وہ واپس پلٹ گیا، تو یہ چیز اس کو روک رہی تھی کہ اس کے نیچے گہرائی اس نے دیکھی. یہاں تو فاؤنٹین سے اس نے سمندر جو ہے اس نے دیکھا، اور پھر جو ہے اس نے واپس مطلب اڑنے کا ارادہ اپنا کینسل کر دیا. وہ یہاں پہ بیٹھ آیا اور پھر اس نے جب نیچے دیکھا کہ کتنا گہرا سمندر ہے اور کتنا نیچے ہے تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. تو یہ آپ کی ساری سچویشن ہے، پکٹوریل سچویشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے.
Now, and between him and his parents there was a deep white chasm. اب یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس قسم کا ہے. The precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. I hope it is all clear now. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. اب یہاں پہ دیکھیں, اب وہ آیا برنک. ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا کہ کون سا ایج ہے بالکل آپ کا, جو لیج کا آپ کہہ لیں کہ برنک وہ ہے جو بالکل آخری کونا ہے نا, جہاں سے اب وہ جو نیکسٹ اسٹیپ لے گا تو یا نیچے گرے گا یا وہ اڑے گا, وہ وہاں پہ آتا ہے. اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ٹانگ اس کی جو ہے اس کے پروں کے نیچے چھپی ہوئی ہے. with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. وہاں پہ آ کر کے اس نے یہ pretend کیا, پہلے اپنی ایک آنکھ بند کی, پھر دوسری آنکھ بند کی, اور اس نے یہ pretend کیا. pretend کا مطلب دکھاوا کرنا. اس نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ سو رہا ہے, مطلب سو رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. Still, they took no notice of him. وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ attention seek کر رہا تھا, تو چاہ رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس اس کی طرف توجہ دیں اور کسی طرح سے اس کے پاس آ جائیں, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا, اس کی اس حرکت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. Still they took no notice of him. وہ جو بھی کر رہا تھا اس کو کسی نے نہیں دیکھا. پھر اس نے وہاں سے دیکھا, he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. اب یہ اس نے وہاں سے دیکھا کہ اس کے دو بھائی اور اس کی بہن جو ہیں وہ پلیٹو پہ جو ہے وہ سو رہے ہیں, مطلب ان کی جو ہے جیسے آپ کی گردن جب آپ سوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے تو آپ کی گردن جو ہے وہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے نا, اندر کی طرف چلی جاتی ہے, ایسا لگتا ہے اندر ہو گئی, اندر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ وہ سو رہا ہے اور سو رہے ہیں, اس کے بہن اور بھائی اور بہن سو رہے ہیں اور ان کی گردن جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے. His father was preening the feathers on his white back. پریننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پریننگ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ برڈس جو ہیں جب اپنی چونچ سے اپنے پروں کو صاف کرتی ہیں کہ اس میں کوئی پیراسائٹ نہ آئے اور صاف ہو جائیں, کلیئر ہو جائیں, تو اس عمل کو ہم پریننگ کہتے ہیں. تو ابھی اس کا فادر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے پروں کو صاف کر رہے ہیں جو کہ وائٹ کلر کے ہیں ان کے پر, ٹھیک ہے. صرف اور صرف اس کی مدر جو ہیں, اس کی امی جو ہیں, وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہیں. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. اب صرف اس کی امی اس کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ کہاں پہ کھڑی ہیں؟ پلیٹو جو ہوتا ہے آپ کا ایک جیسے سیدھی سی زمین ہے نا, ہموار زمین پہ تھوڑا سا اٹھا ہوا جو ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو پلیٹو کہتے ہیں. اس میں بھی وہ ایک ہائی ہمپ سا بنا ہوا ہے. ہمپ کا مطلب جو ہے کوئی اونچی سی تھوڑی سی منڈیر ٹائپ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی بنی ہے, وہ اس کے اوپر کھڑی ہے اور اس کا سینہ آگے کی طرف نکلا ہوا ہے. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. اب وہ اس کو دکھا کیا رہی ہے؟ وہ ہر تھوڑی دیر بعد, now and again کا مطلب ہے کہ مطلب ہر تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے مچھلی کا ٹکڑا توڑتی ہے جو کہ اس کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے, پاؤں کے پاس پڑا ہوا ہے, and then scraped each side of her beak on the rock. پھر وہ جو ہے اپنی جو بیک ہے اس کو ادھر ادھر جو ہے راک کے جو ہے نا دونوں طرف سے اس کو ملتی ہے, کہ اس کو رگڑتی ہے, ٹھیک ہے. The sight of the food maddened him. اب جو سائٹ ہے کھانے کی, جو وہ یہ جب دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کیا حرکت کری کھانے کے ساتھ کیا, تو وہ اس کو پاگل کر دیتی. maddened him کا مطلب پاگل کر دینا. ینگ سیگل جو ہے کھانے کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو بھوک تو پہلے ہی لگی ہے. اب آپ ایک بھوکے شخص کو آپ جو چیز آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے اور اگر آپ کو دور سے وہ دکھائی جائے تو آپ بہت زیادہ انگزائٹی اور آپ کو اینکشیس ہو جاتے ہیں, ایکسائٹمنٹ آپ کو ہو جاتی ہے, مطلب ڈفرینٹ فیلنگس آپ کی ہوتی ہیں نا. تو وہ اب کھانے کو دیکھ کے پاگل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے پچھلے 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked over at him. اب کہتا ہے کہ اس کو کس قدر پیار تھا اس طرح سے کھانے سے, کہ کس طرح سے جس طرح سے اس کی امی وہ جو ہے ٹکڑے کر رہی تھیں فش کے, اسی طرح سے وہ بھی کبھی کیا کرتا تھا اور اس کو بہت زیادہ پسند تھا اس طرح کرنا.
لیکن ابھی ہی اٹرڈ اے لو کیکل، اس نے ہلکی سی ایک آواز نکالی. کھانے کو دیکھ کر کے ظاہر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ شو کرتے ہیں، تو اس نے بھی اپنی ایک ہلکی آواز نکال کر کے شو کی اپنی انگزائٹی کہ اس کو کھانا چاہیے. اس کی مدر نے بھی اسی کو واپس کیا، کیکل کیا، اسی کو کوئی آواز نکالی اپنی اور اس کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ از گا 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 he cried, begging her to bring him over some food. Gaula, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. اب گاگا کا اپنی لینگویج میں وہ روتے ہوئے تقریباً ان سے منت کرے اپنی امی سے کہ مجھے کھانا لا دیں، کچھ کھانا کے لیے دے دیں. تو اس کی امی نے جو ہے چیختے ہوئے، مطلب ڈانٹتے ہوئے، وہ واپس اسی طرح سے آواز نکالی جیسے آپ کو اپنی امی سے ڈانٹ پڑتی ہے نا غصے میں، تو وہ آواز انہوں نے اس طرح سے نکالی. لیکن وہ پھر بھی ان سے جو ہے پلینیٹیولی کا مطلب جو ہے بہت ہی اداسی سے، بہت اداس طریقے سے وہ ان سے جو ہے بلاتا رہا. اور پھر 1 منٹ کے بعد، ایک اور کچھ چند لمحوں کے بعد اس نے دیکھا he uttered a joyful scream. اس نے خوشی سے چیخ ماری. کیوں چیخ ماری؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. اس نے کیوں خوشی سے چیخ ماری؟ اس نے یہ دیکھا کہ اس کی امی نے وہ فش کا ٹکڑا اٹھایا اور وہ اس کو لے کر کے اس کی طرف آنے لگی، اس کی طرف مطلب اڑ کر کے آنے لگی. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. اب وہ ایک دم سے اٹینٹیو ہو گیا اور وہ انتہائی شدت سے اپنی امی کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب آئے اس کے پاس اور اس کو کھانا دے. ٹھیک ہے. ٹیپنگ دا راک وتھ ہز فیٹ، اس کی انگزائٹی، اس کی ایکسائٹمنٹ کو شو کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے، جب آپ بہت انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ پاؤں ہلانا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ شروع کر دیتے ہیں نا، آپ کی مطلب آپ کو سب کانشیسلی آپ کہہ لیں کہ آپ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے آپ کی انگزائٹی یا ایکسائٹمنٹ شو ہو. کچھ لوگ تیزی سے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ اس نے مطلب وہ جو ہے اپنے راک کو جو ہے نا ٹیپ کرنا شروع کر دیا اپنے فیٹ سے، کہ مطلب اس پہ پاؤں مارنے لگا زور زور سے یا ہلکے، جس طرح کی بھی اس کی سچویشن تھی اس کے اکارڈنگلی وہ اس نے کرنا شروع کر دیا. ٹرائنگ ٹو گیٹ نیئرر ٹو ہر ایز شی فلیو اکراس، وہ اس کی مطلب اندر سے کوشش یہ تھی کہ جیسے ہی وہ اڑ کر گئے وہ اس کے بالکل قریب پہنچ جائے وداؤٹ اینی بریک، مطلب کوئی اس کو بیچ میں بریک نہ ہو، کچھ نہ ہو، وہ فوراً پہنچ جائے. بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہم abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ اس کے اپوزٹ پہنچی، اس نے ایک دم سے جو ہے مطلب لیج کے وہ بالکل سامنے کھڑا تھا، وہ وہاں پہ اس کے اپوزٹ پہنچی اور بیچ میں ہی ہوا میں رک گئی. she halted مطلب کہ وہ اس نے پاؤں لٹکا لیے، وہ ہوا میں رک گئی. her legs hanging limp، پہلے وہ ہوا میں رک گئی بیچ میں. her legs hanging limp کا مطلب کہ اپنے ہاتھ پاؤں اس نے ڈھیلے چھوڑ دیے. her wings motionless مطلب کہ وہ پھڑا نہیں رہے، وہ موشن لیس ہو چکے ہیں، رک چکے ہیں. اور اس کی جو پیس تھا نا اس کی بیک میں، اس کی جو چونچ کے اندر دبا ہوا تھا جو فش کا ٹکڑا، وہ اس کے قریب تھا کہ مطلب کہہ لیں کہ آلموسٹ ود ان ریچ آف ہز بیک، کہ مطلب تقریباً اس کے منہ کے اندر ہی تھا. آپ کہہ لیں کہ ان دونوں میں بہت کم فاصلہ تھا، لیکن وہ فاصلہ اتنا تھا کہ اگر وہ کور نہ کرتی تو اس کو کھانے کو نہیں ملتا. He waited a moment in surprise, wondering why did she not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. پہلے تو اس نے ایک لمحے کے لیے حیرانگی سے انتظار کیا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں اس کے قریب کیوں نہیں آ رہی. پھر کیا ہوا؟ اینڈ دین میڈنڈ بائی ہنگر، بھوک سے تو وہ پہلے پاگل ہوا تھا، جو پوری آپ کو ڈسکرپشن آپ نے پہلے پڑھی. تو اس نے جو ہے فش کی طرف ڈائیو کیا، مطلب اس نے اس کی طرف جمپ کیا، چھلانگ لگائی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ یہ آپ کا موومنٹ تھا اس کا جو ہے انتہائی، کہ اس نے اس پہ ڈائیو کیا فش کے اوپر. ود اے لاؤڈ اسٹریم ہی فیل آؤٹ ورڈس اینڈ ڈاؤن ورڈس انٹو اسپیس. ایک انتہائی اونچی چیخ کے ساتھ وہ جو ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ آپ کا لیج ختم ہو گیا تھا، اب وہ ہوا میں تھا. تو جیسے ہی اس نے ڈائیو تو کر لیا، اس نے غور کیا تو وہ باہر اور نیچے کی طرف جو ہے گر رہا تھا. ٹھیک ہے. انٹو اسپیس مطلب یہ وہ ہوا میں تھا. ہز مدر ہیڈ سوپڈ اپ ورڈس، کیونکہ جیسے ہی اس نے وہ ڈائیو کی فش کے اوپر، اس کی امی جو ہے وہ اوپر کی طرف اڑ گئی.
As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. اب جیسے مطلب وہ اس کے اڑنے کی آواز سنی, اس کے ونگس کی جو آواز نکلی, سوئش ونگس کی جو آواز نکلتی ہے نا وہ سوئش کہلاتی ہے, تو اس کی آواز آئی اس کو. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. اب ظاہر ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں اڑا نہیں. اب آپ بیچ میں آپ امیجن کریں کہ آپ کو بیچ میں جو ہے پلین میں سے پھینک دیا جائے وداؤٹ اینی پیراشوٹ کے بغیر, کوئی چیز کے بغیر میں آپ کو جو ہے ایروپلین سے دھکا دے دوں, تو وہ جو ایگزیکٹلی وہ جو فیلنگ آپ امیجن کریں گے نا, وہی ابھی اس کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ مطلب کیونکہ ہمیں تو خیر اڑنا ہی نہیں آتا, ہمارے تو پر نہیں ہے, تو ہم تو سیدھا مطلب نیچے جا کے لینڈ کریں گے اور جو ہونا ہوگا وہ ہوگا. لیکن اس کے پاس تو آپشن ہے ونگس کی کہ وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ کبھی اس نے استعمال نہیں کیا تو اس کی ابھی کنڈیشن یہی ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایک دم سے شدید خوف زدہ ہو گیا اور اس کا دل مطلب کہہ لیں کہ ایک دم سے رک سا گیا ہے. He could hear nothing. اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کتنی دیر کے لیے یہ کام ہوا, but it only lasted a moment. یہ سب کچھ جو اس نے فیل کیا وہ صرف اور صرف چند کہہ لیں ایک لمحے کے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ اگلے ہی لمحے he felt his wings spread outwards. کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے جو پر تھے وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wing. اب آپ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہوا کا رخ جو ہے کہاں پہ تھا اور کس طرح سے اس کی جو ہے ونگس کے اگینسٹ اس کا ہوا کا رخ تھا, اور یہ سب مطلب اس نے اڑنے کے لیے آیا. He could feel the tips of his wings cutting through the air. اب وہ فیل کر سکتا تھا کہ اس کی جو ونگس ہیں, ٹپس جو ہیں اس کی پر کے, وہ ہوا کو کاٹ رہے ہیں. He was not falling headlong now. اب وہ نیچے کی طرف نہیں گر رہا تھا. He was soaring gradually downwards and outwards. اب وہ کس طرح سے اڑ رہا تھا, آہستہ آہستہ, وہ کبھی نیچے کی طرف کبھی اوپر کی طرف, مطلب اب وہ اڑ رہا تھا. He was no longer afraid. اب وہ اس کو کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا. He just felt a bit dizzy. اس کو بس ہلکا سا آپ کہہ لیں کہ چکر آ رہے تھے. ظاہر ہے کہ آپ کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چکراتے ہیں, اور جب گھومتے ہیں تو ویسے ہی چکر آتے ہیں. اگر آپ کو کبھی نہیں گھومے تو اگر آپ ابھی بھی کھڑے یہاں پہ اپنے گھر میں سرکل کریں گے تو آپ بھی تھوڑا سا ڈیزی فیل کریں گے ہلکا سا. Then he flapped his wings once and he soared upwards. پھر اس نے اپنے پر پھڑائے ایک ہی بار اور اوپر کی طرف چلا گیا. سور کا مطلب کہ اوپر کی طرف اس نے جو ہے اڑنا شروع کیا. He uttered a joyous scream and flapped them again. اب پہلے اس کی کیسی اسکریم تھی جب اس کی ماں وہ کر رہی تھی, اس وقت وہ اس سے بیک کر رہا تھا, اور اس نے اس وقت جوائفل اسکریم اس وقت تھی اس کی جب اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی. اب اس کی جوائفل اسکریم کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اڑنا شروع کر دیا, اس نے اڑنا سیکھ لیا ہے. اب وہ اپنے پر پھڑ پڑا رہا ہے. اینڈ فلیپ دم اگین, دوبارہ پھڑ پڑا, ہی سوڈ ہائر, اور اوپر کی طرف نکل گیا. He raised his breast and banged against the wind. اب اس نے اپنے سینے کو اونچا کیا اور پھر ہوا سے الٹی ڈائریکشن میں نکل گیا. گا 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 اولا. His mother stood past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banging and soaring and diving. اب کیا ہے, اب یہ وہ لمحہ ہے جب اس نے اڑنا سیکھ لیا ہے. اب وہ اوپر ہی اوپر جایا جا رہا ہے. جب ایک انسان کچھ سیکھ لیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے نا کہ اپنا 100% دے, اس کو اور بڑھائے. آپ کو کچھ حاصل ہوگے تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں نا کہ اب اس کا اسٹینڈرڈ ہائی کریں. تو اسی طرح سے وہ اب اپنا اسٹینڈرڈ ہائی کرے, مطلب اب وہ ایک اڑنا سیکھ چکا ہے تو اب وہ اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. اب وہ آوازیں نکال رہا ہے, اس کی ماں نے آواز نکالی, وہ اس کے پاس سے پھر سے گزری اور اس کی ونگس نے اس کے پر نے ایک بہت شور سا مچایا. پھر اس نے اس کو آنسر کیا دوسری اسکریم سے, انتہائی خوشی سے اس نے دوبارہ آواز نکالی. پھر اس کا فادر بھی جو ہے وہ اڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور وہ بھی جو ہے خوشی سے چیخ رہا تھا. پھر اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی اور بہن بھی آ گئے اڑتے ہوئے اس کے پاس, اور وہ کربٹنگ اینڈ بینکنگ اینڈ سورنگ اینڈ ڈائیونگ, مطلب مختلف طریقوں سے یہ لوگ اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے وہ ان کو مطلب ہر طریقے سے وہ اڑتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ وہ لوگ اڑ کے اس کے پاس آ گئے ہیں, کیونکہ اس نے بھائی نے اڑنا سیکھ لیا ہے فائنلی. یہاں پہ اب آپ کا اینڈ ہو گیا کہ
اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کی یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس کی جو ہے مدر نے اس کو اڑنا سکھایا. اس کی مدر کی ہیلپ کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتا تھا، اور بھوک نے اس کی نیڈ نے اس کو مجبور کیا اڑنے پر. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو نیڈس ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کو کچھ چاہیے. اگر نیڈس اگر آپ کو فلفل کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، ہلنا جلنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں. تو ہم اب آئیں گے واپس. اب ہم نے کیا دیکھا؟ ینگ سیگلز کیریکٹرسٹکس. What was his characteristic before when we started the chapter and how it changed. ٹھیک ہے، اب جب ینگ سی گرلز کی کیریکٹرسٹک جو آپ نے اگر شروع میں آبزرو کی تو وہ کیا تھا؟ ہم نے فیل کیا کہ وہ کاورڈ تھا، ہیلپ لیس تھا، ایٹ دی مرسی آف ہز پیرنٹس، ڈپینڈنٹ تھا، انیبل ٹو ٹیک اسٹینڈ فار ہمسیلف. یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بزدل تھا، ہیلپ لیس تھا. مطلب اس کو دیکھیں 24 گھنٹے اس نے بھوکے گزار دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس کو اڑنا نہیں آتا تھا. اپنے ماں باپ کے رحم و کرم پہ تھا کہ اگر اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتے تو وہ مطلب مر جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کچھ خود نہیں کر سکتا. ڈپینڈنٹ، وہی بات کہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا ڈپینڈنٹ تھا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، نہ کسی کو دے سکتا تھا، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا تھا. اس پوزیشن میں تھا وہ شروع میں ینگ سیگل. انیبل ٹو ٹیک اسٹینڈ فار ہمسیلف، یہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ جب اس نے اڑنے کی کوشش کی تو وہ اڑ نہیں سکا، اور اس کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھا کہ وہ اپنی بات منوا سکے. آپ کے پاس اپنی بات منوانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو کہ آپ دے سکیں لوگوں کو. اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے. آپ نے اگر سنا ہوگا کہ خالی برتن جو ہے وہ بچتا ہی ہے، مطلب وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. تو اگر آپ اندر سے فل اگر آپ کا کپ خود فل نہیں ہوا تو آپ کسی اور کو کچھ دے بھی نہیں سکتے. تو وہ ہر طرح سے بالکل خالی تھا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے چیپٹر کے اینڈ پہ کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ہی ہیز بیکم بریو، انڈیپینڈنٹ، کریجیس اینڈ فیئر لیس. بہادر ہو گیا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اب وہ اپنی فوڈ، اس کی ماں نے اس کی مدد ضرور کی، لیکن اس نے حاصل خود اس وقت کیا جب وہ اس کی طرف جھپٹا، یعنی انڈیپینڈنٹ ہوا نا. اگر وہ نہ اڑتا تو وہ کبھی اس کو پا نہیں سکتا تھا، اس فش کے ٹکڑے کو. کریجیس، اس نے ایک مطلب ڈائیو لے لی سوچے سمجھے بغیر، فیئر لیسلی، بھوک کی شدت سے، لیکن بہرحال اس نے اس کو اپنے فیئر کو اوور کم کر لیا اور اڑنا سیکھ لیا. تو ہم نے دیکھا اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دا ینگ سیگل از اے ڈائنامک کیریکٹر. ہی چینجز سگنیفیکنٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری. ڈائنامک کیریکٹر وہ ہوتا ہے بیٹا جو کہ آپ کو اینڈ جب سٹوری ختم ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا چینج نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے راؤنڈ کیریکٹر. راؤنڈ کیریکٹر آپ کا ہوتا ہے جو شروع سے لے کر کے آخر تک ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اب وہ چاہے بہت مطلب اچھا کیریکٹر ہے یا مطلب اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے، یا پھر بہت لائیولی ہے اور مین رول ہے، لیکن وہ رہتا ایک ہی طرح کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ شروع میں بھی لائیولی، وہ اینڈ تک لائیولی ہی رہے گا. اگر وہ شروع میں اس کا امپورٹنٹ رول ہے تو اینڈ تک بھی اگر امپورٹنٹ رول ہے تو بھی وہ راؤنڈ کیریکٹر کہلائے گا. ڈائنامک کیریکٹر کہلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شروع میں کچھ اور تھے اور آخر میں آپ چینج ہو گئے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی بچہ ہے جس کے شروع میں مارکس اچھے نہیں تھے، لیکن اس کو پھر افسوس ہوا کہ اس کے مارکس فرسٹ ایئر میں کیوں نہیں اچھے آئے، تو پھر اس نے سیکنڈ ایئر میں اتنی محنت کی کہ اس کے جو ہے 80s میں مارکس آ گئے انگلش میں. تو کیا وہ پھر ڈائنامک کیریکٹر کہلائے گا کہ شروع میں وہ کچھ اور تھا اور بعد میں اس کو چینج ہو کر کے اس نے کتنا اچیو کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ڈائنامک کیریکٹر ہوگا. واٹ آر دا تھیمس ان دا اسٹوری؟ ہم نے کیا سیکھا؟ تھیم ہمیں یہ ملی، فیسنگ چیلنجز ان لائف. آپ کو ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیلنج فیس کرنا ہے، اور اس کے بغیر مطلب دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو مختلف چیلنجز آتے جائیں گے اور آپ نے ان کو 1 by 1 اوور کم کرنا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. دس از ایگزیکٹلی لائک اے ویڈیو گیم. جہاں پہ بھی آپ ویڈیو گیمس کھیلتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیول کراس کیا، اس میں ڈفرینٹ ہرڈلس تھیں، آپ نے وہ کراس کی، پھر آپ دوسرے لیول پہ آئے. ماریو گیم آپ لوگوں نے کھیلا ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی بہت سے گیمس ہیں جس میں بہت سارے ہرڈلس آتے ہیں، اور جب آپ وہ فیس کر لیتے تو آپ نیکسٹ لیول کی طرف جاتے. تو ادھر اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے چیلنج کو فیس کیا، اڑنا سیکھا، اور اس کے لیے ضروری تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ
ان ویڈیو گیمز میں جب چیلنجز کو فیس نہیں کیا جاتا یا آپ ہار جاتے ہیں، تو مطلب آپ ہار جاتے ہیں اگر آپ وہ ٹکرا گئے کسی چیز سے غلط سے، یا آپ نے وہ آگ فائر سے بچنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں گیم میں. تو اسی طرح سے ریئل لائف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی پرابلمس اوور کم کر لیں گی تو آپ ختم ہو جائیں گے. اب وہ ایک لٹرل سینس میں ہوگا کہ یا تو آپ اتنے تھک ہار جائیں گے کہ آپ مطلب فوت ہو سکتے ہیں اگر آپ اتنا اس پہ دل پہ لے لیں، یا پھر یہ ہوگا کہ آپ اتنے زیادہ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے کہ آپ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی ہمت ہار دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے آ جاتی ہیں. پیسمسٹ ہو جائیں گے، نیگیٹو ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے آ جائیں گے اگر آپ نے پازیٹیو لائف اپروچ آپ کی نہیں ہوگی، تو پھر آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے. لیکن فیسنگ چیلنجز ان لائف از اے مسٹ، اینڈ اس کو غور کر کے کریں. مطلب آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اپنی کس مائنڈ کس تھاٹ سے آپ اس کو فیس کرتے ہیں. خوشی سے کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا، مشکل سے کریں گے فیس تو کرنا ہی کرنا ہے، نیگیٹیوٹی سے کریں گے تو اور مشکل ہوگی. تو اب فیسنگ چیلنجز ان لائف، کریج، اسٹرینتھ، ول پاور، سروائیول آف دا فٹسٹ. اب آپ نے دیکھا کریج، اسٹرینتھ، ول پاور اس نے مطلب کچھ اس کو پانا تھا، ول پاور تھی اس کی تو اس کو حاصل ہو گیا. اسی طرح سے اس کے پاس کریج اور اسٹرینتھ بھی ہم نے دیکھا کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اس کو اس کا حاصل ہوا جو بھی تھا. سروائیول آف دا فٹسٹ آبویسلی آپ لوگوں کو پورا بتا دیا. وہی آپ کا سروائیول آف دا فٹسٹ وہی ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بہترین ہوگا، جو اپنے لیے حق کے لیے کچھ کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہی جو ہے جیت سکتا ہے، وہی رہ سکتا ہے میدان میں. باقی جو ہار جائے گا وہ نکل جائے گا. گیم میں بھی کیا ہوتا ہے، جیتا وہی ہے نا جو اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، پھر چاہے جیسا بھی ریزلٹ ہو لیکن وہ کوشش پوری کرتا ہے. تو جو سب سے فٹ ہوگا وہی سروائیو کرتا ہے، ورنہ پھر ختم ہوتے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی کچھ تھیمز تھیں. تو اس سے ہمیں اس اوور آل لیسن سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے چیلنجز کو فیس کرنا ہے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے فیس کرنا ہے تاکہ ہم اپنے ہی مدد خود کر سکیں. اگر ہم نے اپنی مدد نہیں کی خود سے تو کوئی اور بھی نہیں کرے گا. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں. تو یہ وہی سچویشن ہے کہ کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا اگر آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو چیپٹر کلیئر ہے. جو کویشچنس ہو، کنفیوژنس ہو، آپ لوگ کبھی بھی کچھ کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اب ایکسرسائز کی طرف جائیں گے ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.